السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج 10 رمضان المبارک 1445 ہجری ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کچھ باتیں سیکھنے سننے کا اللہ نے حسین اور سنہرا موقع ایک ماہ مبارک میں مجھ کو اور آپ کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ہم 2 عظیم اور خطرناک فتنوں کا تذکرہ کریں گے۔ فتنے کیسے ہوتے ہیں بار بار ہم سن رہے ہیں۔ ہمیشہ مجھ کو اور آپ کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ تو دعا کریں کہ اللہم احفظنا من کل الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ فتنوں سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے الفتنۃ اشد من القتل، فتنے قتل سے زیادہ سنگین ہیں۔ تو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں نمازوں کے بعد ایک دعا یہ بھی کریں کہ اللہ فتنوں کے دور میں جی رہا ہوں، ظاہری باطنی ہر قسم کے فتنے سے مجھے محفوظ فرما۔ فتنوں سے حفاظت کی اللہ سے دعا مانگا کیجیے۔ دور حاضر میں جہاں بہت سارے فتنے ہیں، ان تمام فتنوں میں سے 2 فتنوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا فتنہ ہے موسیقی کا فتنہ۔ موسیقی کسے کہتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ، کسے کہتے ہوئے؟ گانا بجانا، گانے گانا، گانا سننا، ناچنا، یہ دور حاضر کے فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس سے مجھ کو اور آپ کو بچنا ہے ہر صورت میں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اس فتنے کو مبتلا ہے، موسیقی کے فتنے میں ہے نہیں ہے؟ جی، کئی لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہماری بچیاں جن اسکول اور کالجز میں پڑھتی ہے، کئی ایسے موقع آتے ہیں، کبھی ہیپی نیو ایئر کے نام پر، کبھی کرسمس کے نام پر، کبھی فلاں کے نام پر ہماری بچیوں کو گانوں پر اسکول کالجز میں نچوایا جاتا ہے۔ ہماری بچیاں ناچتی ہے اور ہمیں باعث خوشی ہوتی ہے، فخر ہوتی ہے۔ غیرت ہونی چاہیے ایسی اولاد کے اندر، غیرت ہونی چاہیے ماں باپ کے اندر۔ آج ہماری بچیاں اسکول کالجز میں ناچ رہی ہے، گانے گا رہی ہے، کوئی شرم اور حیا ہمارے پاس باقی نہیں ہے۔ یہ موسیقی کے فتنے نے انسان کو اس طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے کہ گانا بجانا آج لوگوں کے لیے طور امتیاز بن چکا ہے۔ ہمارے نوجوان خواہش کرتے ہیں جا کر کسی بڑے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر سنگر بنے، گانا گائیں، انڈین آئیڈل میں ان کا نام آ جائے، کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ بے غیرتی اور بے حیائی کی انتہا ہے، اپنے دل میں گناہوں کی خواہش پالنا۔ موسیقی کا فتنہ دور حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ جو ہمارے ہاتھوں میں موبائل فون ہے،
اس کے اندر بذات خود ایک اپلیکیشن ہے جس کو آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، اس کا نام ہے میوزک. آپ اس میں گانے اسٹور کریے، جب بھی موقع ملے گا سکون حاصل کرنے کے لیے گانے سنیے. آج نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے کہ کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ گانے سنتے ہیں. گانے سننے سے ان کے دل کو سکون ملتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ بذکر اللہ کی تطمئن القلوب، دلوں کا سکون تو اللہ کے کلام میں ہے. قرآن پڑھو گے اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے گا، اللہ کا کلام پڑھو گے سکون ملے گا. اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، پیچھے ہم سن نہیں رہے. جب سنیں گے نہیں تو ہمارے دلوں کو سکون کیسے ملے گا؟ تو جو سر پر سجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. خیال کہیں اور ہے آپ کا، آپ اللہ کے کلام کو صحیح سے سن نہیں رہے. جب اللہ کے کلام کو حقیقی معنوں میں آپ سنیں گے نا، دلوں پر اللہ سکون پہنچائے گا. مگر افسوس ایک فتنہ، ایک گناہ ہمارے نوجوانوں کے لیے سکون کا ذریعہ بن چکا ہے. گانا یہ دور حاضر کا عظیم فتنہ ہے اور بہت بڑے گناہوں میں سے ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گانے سننے اور گانے بجانے سے شدید نفرت تھی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گانوں سے بہت نفرت کرتے تھے. گانا تو بہت دور کی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانسری والے کی بانسری کی آواز تک سننا پسند نہیں کرتے تھے. جب بانسری والے آتے اللہ کے نبی اپنے کانوں کو بند کر لیتے اپنے ہاتھوں کے ذریعے. کیوں؟ میوزک، نشید، سانگز، گانا بجانا، ناچنا، یہ سارے کے سارے افعال اسلام میں سخت منع ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے اور بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ کی قسم ایمان ہے دلوں میں نا، کانوں سے نفرت کیجئے. اور اگر آپ کے موبائل میں گانے ہیں، مسجد کے باہر نکلنے سے پہلے ڈیلیٹ کر دیجیے انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ اللہ کی خاطر ایک چیز چھوڑیں گے، اللہ اس سے بہتر چیز آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ. یہ بہت خطرناک. آپ یہ محسوس کریں کہ میرے فون میں ایک ایسی چیز ہے جس سے رسول اللہ شدید نفرت کرتے تھے. بہت بڑا فتنہ ہے یہ، شیطان کا بھیجا ہوا ہتھیار ہے یہ. وہ آج رمضان کے مہینے میں قید ہو گیا ہے، مگر نفس امارہ انسانوں کو آج رمضان کے مہینے میں بھی روزے کی حالت میں گانے سننے پر مجبور کر رہا ہے. بچیں اس سے. گانا سننا، گانا بجانا، گانے بجانے والی چیزوں کو خریدنا کتنا بڑا گناہ ہے. آئیے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 5 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو بیکار چیزوں کو خریدتے ہیں. کیوں خریدتے ہیں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کریں بغیر علم کے. اور دوسرا اس کا مذاق اڑائے، کس کا؟ شریعت کا. اولئک لهم عذاب مہین، ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کچھ لوگ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور پوچھنے لگے اے صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی اور کہا کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیکار چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ دین اسلام کا مذاق اڑائے اور لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کی راہ سے گمراہ کرے. یہ کیا چیز ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ بیکار چیزوں کو خریدنے کا مطلب گانے بجانے والی چیزوں کو خریدنا اور اس کا استعمال کرنا. گانا گانا، گانا سننا، گانا بجانا اور گانوں پر ناچنا یہ اتنا خبیث عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ایسے خبیث لوگوں کے بارے میں فرمایا ان کا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گانوں کے ذریعے ان کے دلوں کو مہر لگا دیتا ہے، یہ گمراہ ہو جاتے ہیں. گانے انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں. اور دوسرا کیا کہا اللہ نے؟ گانے سننے والا شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، اور جس نے شریعت کا مذاق اڑایا در حقیقت اس نے اللہ کا مذاق اڑایا. ہم کو معمولی لگتے گانے سننا، یہ تو ہمارے دلوں کا سکون بن گیا ہے نا. خوف کھائیے اللہ کا. یہ میوزک اور یہ سانگز کا فتنہ اب تو حد یہ ہو گئی ہے، شیطان دلوں پر ایسے حاوی ہو گیا ہے،
خیر کو شیطان نے شر کے ساتھ جوڑ دیا. سانگس جو گانے حرام تھے ان حرام گانوں کو بہتر بنانے کے لیے, کیونکہ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا تھا شیطان گناہوں کو کیا کرتا ہے, اچھا بنا کے پیش کرتا ہے. جب شیطان گناہوں کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے تو آگے والے کو وہ چیز برائی نظر نہیں آتی, اچھی چیز لگتی ہے. کیا ہو گیا معاملہ, ہم پہلے بولتے تھے کہ سانگس حرام ہے, لیکن شیطان نے ایک کنڈا چھوڑ دیا. آپ سانگس مت سنیے, اسلامک سانگ سنیے. آپ مانیے یوٹیوب پر اسلامک سانگ آتا ہے, اسلام میں سانگس حرام ہے, اور شیطان نے کیا پیش کیا, اسلامک سانگس. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارے لیے گناہوں کو بڑا اچھا بنا کے پیش کرنا ہے. گانا انسان کو اللہ کے دین سے گمراہ کرتا ہے, اور گانا اور گانا بجانا یہ لوگوں کے نزدیک, اللہ کے نزدیک دین اسلام کا مذاق اڑانا ہے. کیسے, میں آپ کو مثال دوں. ایک گانا ہے جس میں یہ کہا گیا میں تجھ سے عشق کرنے کی اجازت رب سے لایا. یہ ایک گانے کی لائن ہے. اللہ نے عشق کو حرام قرار دیا, بے حیائی کو تمہارے رب نے گناہ قرار دیا, اور ایک گانے والا گانا کہہ کے یہ بتا رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کی طرف چھوٹی بات ہے, اللہ پر تہمت ہے, اور ایک کفریہ جملہ ہے, اور یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے والا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے مجھے عشق کی اجازت دی ہے. نہیں کہتے ہمارے نوجوان, نہیں سنتے ہمارے نوجوان, بولو بھائی نہیں سنتے, سنتے نعوذ باللہ کہ اللہ کی توہین, اللہ پر تہمت کہ اللہ نے عشق کی اجازت دی. اور حل تو یہ ہے کہ ہمارے ایک ساتھی نے بتایا گانے کے بارے میں کہ ایک گانے کی ایک لائن کا ایک جملہ یہ ہے جو ہمارے نوجوان بڑے شوق سے گاتے ہیں, تو تمہیں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں. ایک ایکٹریس, ہنسنے کی بات, یہ بے غیرتی, بے شرمی اور بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہے نوجوان. ایک لڑکی, ایک ایکٹریس جو کم کپڑوں میں, بے حیا کپڑوں میں ہے, اس بے حیا گندی بچی نے اس کو رب نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر, یہ کیا بے غیرتی ہے, تم ایک گندگی, ایک بے حیا عورت کے اندر اپنے رب کو دیکھتے ہو. یہ گانے انسان کے دل میں کفر پیدا کر رہے ہیں. شیطان گانوں کے ذریعے تمہارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے. موبائل فون کے ذریعے شیطان تمہارے دین پر, تمہارے عقیدوں پر حملے کر رہا ہے. بندہ گا رہا ہے, احساس نہیں ہے اس کو. میں یہ مثالیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ الرٹ ہو جائیں کس طرح شیطان تمہارے دلوں میں باطل حملے پیدا کرتا ہے. یہود و نصارہ کی سازش تمہارے گھروں تک داخل ہو چکی ہے. ایک آخری مثال کا, ایک گانے کی لائن میں کہا گیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, جنت سچائی میں نے تیرے لیے چھوڑ دی, خدائی تیرے لیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے تو خدا ہو جائے گا, خدا بننے کی سوچے گا پناہ ہو جائے گا. اپنے آپ کو خدا کے درجے پہ لے جانا ہے. ایسے سینکڑوں گانے ملیں گے آپ کو جو سیدھا سیدھا اللہ کی توہین, اس کے رسول کی توہین, شریعت کا مذاق اور دین اسلام کا مذاق. مگر ہمارے نوجوان بغیر کسی علم کے گانے سنتے ہیں, خود گمراہ ہوتے, لوگوں کو اللہ کے دین سے گمراہ کرتے ہیں. حافظ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے گانوں کے بارے میں کہا الغناء یبت النفاق فی القلب, گانا انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. انسان گانے سننے کی وجہ سے منافق ہو جاتا ہے. کیسے ہوتا ہے نہیں معلوم ہے, چاہیے آپ نیوز سرچ کیجئے کہ گانوں کی وجہ سے کتنے لوگوں نے ارتداد کی راہ اختیار کر لی ہے. لوگ چھوڑ چکے اسلام کو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب آنے والی پیشن گوئیوں میں ایک پیشن گوئی یہ فرمائی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ. پیارے رسول کہتے ہیں قیامت کے قریب میری امت کے لوگ حرام چیزوں کو اپنے اوپر کیا کر لیں گے, حلال کر لیں گے. کیسے؟ نام بدل کر. جو چیز اللہ نے حرام کی تھی اس کا نام بدل کر میری امت کے لوگ حرام چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے. اگر کسی سے کہو آپ سگریٹ پینا حرام ہے, خود سے سوال کریں گا قرآن میں ہے سگریٹ پینا حرام ہے, حدیث میں ہے یہ حرام ہے. شیطان نے کیا کیا, حرام چیز کا نام بدل دیا.
نام بدل کر کے لوگ اپنے اوپر حرام چیزوں کو حلال کر لیں گے. کنگ فشر حرام ہے. کہاں لکھ رہا اللہ نے, کہاں فرمایا کنگ فشر حرام ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. لوگ گناہوں کے نام بدلیں گے اور معصیت کریں گے اللہ کی اور اس کے رسول کی. اللہ کے نبی نے فرمایا الحرام, زنا کو لوگ معمولی سمجھیں گے, اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھیں گے, اس کو کوئی عیب نہیں سمجھیں گے, اور زنا کو اپنے اوپر حلال کر لے گی امت. حقیقت میں آج امت نے زنا کو اپنے لیے آسان اور حلال بنا لیا ہے. نمبر 2, پیارے رسول نے فرمایا والحریر, ریشم کا لباس مردوں پر حرام کر دیا گیا ہے. کئی مرد حضرات شادی بیاہ کے موقع پر, عید کے موقع پر ریشم کا لباس استعمال کرتے پہنتے ہیں. ڈرنا چاہیے اللہ سے. اللہ کے نبی نے کہا لوگ ریشم کو پہنیں گے اور اپنے اوپر حلال کر لیں گے. اسی طرح پیارے رسول نے کہا والخمر, لوگ شراب کو اپنے اوپر حلال سمجھیں گے اور شراب پیئیں گے خوب جم کر کے. شراب پینا, شراب پلانا یہ اتنا عظیم گناہ ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے شراب کے معاملے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی. کتنے؟ 10. شراب بنانے والے پر, شراب بنوانے والے پر, شراب پینے والے پر, شراب پلانے والے پر, شراب اٹھانے والے پر, شراب لے جانے والے پر, شراب کی تجارت کرنے والے پر, شراب بیچنے والے پر, شراب خریدنے والے پر, شراب کے معاملے میں مدد کرنے والے پر. 10 قسم کے لوگوں کو اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. یہ شراب ام الخبائث ہے. جب بندہ شراب پی کے مر جائے کفر کی حالت میں مر جائے گا. پیارے نبی نے گناہوں کی ماں قرار دیا اس کو. اور آج امت نام بدل کر کے شراب کو اپنے اوپر حلال کر چکی ہے. اور اللہ کے نبی نے قیامت کی اور آخری نشانی بتائی تھی اس حدیث کے اندر والمعادف, لوگ گانے بجانے کو اپنے اوپر حلال کر لیں. آپ دیکھیے شادی بیاہ کے موقع پر تھوڑی سی خوشی اور لذت حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جاتی ہے, گانے بجائے جاتے ہیں, عورتوں کو نچایا جاتا ہے, ڈی جے لگائے جاتے ہیں. کرنا چاہیے. گانا ایک بہت بڑا گناہ ہے, اللہ کی دین سے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے, نفاق ہے اور دور حاضر کا بہت بڑا فتنہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ مسجد میں نکاح ہو رہا ہے, مسجد کے بعد یہاں سے جانا ہے شادی خانے میں, مسجد میں نکاح ہوا ہے اور قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں. میں کہتا ہوں تمام قاضیوں سے اور تمام علماء سے ایسے نوجوانوں کا نکاح نہ پڑھایا جائے جو نوجوان اپنے شادیوں میں ڈی جے لگاتے ہیں, گانے بجاتے ہیں. ایسے نوجوانوں کی شادیوں میں نکاح نہ پڑھایا جائے. اگر نکاح پڑھا رہے ہیں, بندہ کیا پڑھتا ہے نکاح میں؟ النکاح من سنتی, نکاح نبی کی سنت ہے. اور جا کر کیا کیا جا رہا ہے؟ نبی کی سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. یہ مت کہو کہ نکاح نبی کی سنت ہے, بلکہ یہ کہو النکاح من ہوائی, نکاح میری خواہش ہے اس لیے کر رہا ہوں. اگر سنت پر ہوتی تو آپ کی شادیوں میں ڈی جے نہ بجتا. اس سے محفوظ رکھیے اپنے آپ کو, اپنی نسلوں کو محفوظ رکھیے, اپنی گھر کی خواتین کو محفوظ رکھیے. تمام خرافات کو ختم کیجیے, ڈیلیٹ کیجیے. گانا سننا انسان کے لیے بہت بڑی آفت ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے. اس کا گانے والا مجرم ہے, بہت بڑا فتنہ ہے اور بہت بڑا خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو اس فتنے سے محفوظ رکھے. دوسرا بڑا فتنہ دور حاضر کے فتنوں میں وہ ایک نظریہ ہے جو آج لوگوں کے دل میں پیدا ہوا ہے. وہ کیا ہے کہ بندوں نے اللہ کی پرواہ چھوڑ دی. اللہ کیا کہے گا اس کا خیال دلوں سے نکال دیا, اللہ کا خوف دلوں سے نکال دیا. اور کس فتنے میں مبتلا ہوئے؟ لوگوں کی عزت حاصل کرنے کے فتنے میں مبتلا ہو گئے. اور ایک جملہ جس کے نظریے نے انسان کو تباہ اور برباد کر دیا, وہ نظریہ کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے. کیا ہے وہ؟ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے یہ ایسا خبیث فتنہ ہے, یہ ایک ایسا گندا نظریہ ہے جس نے لوگوں کے ایمان کو برباد کر دیا ہے. ایک نوجوان جوانی کی عمر میں ہے, سنت کے مطابق داڑھی چھوڑنا چاہتا ہے. دوست تماشا کریں گے, مذاق بنائیں گے, لوگوں کے کہنے کی وجہ سے وہ نبی کی سنت کو اپنے چہرے سے نکال دے گا. کیوں؟ نبی نے کہا تھا داڑھی چھوڑو, واقل لگیا, اس نے نکال دیا. کیوں؟ لوگوں نے کہا ہے, دوستوں نے کہا ہے. دوستوں کے کہنے کی وجہ سے وہ رسول کی عزت کی دھجیاں اڑائے گا, اللہ کی نافرمانی کرے گا. یہ نہیں سوچے گا کہ اللہ قیامت کے دن کیا کہے گا, لوگ کیا کہیں گے. اس نظریے نے ہماری قوم اور ہمارے معاشرے کی تباہی کا بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے.
آج لوگوں کی فکر ہے زمانہ کیا کہے گا، چار لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کی پرواہ نے ان کو اللہ کی پرواہ سے دور کر دیا. جب لوگوں کا خوف دل میں آیا تو اس دل نے اللہ کے خوف کو ختم کر دیا. ایک نوجوان اگر سنت کے مطابق مسجد میں شادی کرنا چاہتا ہے، خاندان والے کہیں گے دیکھو بیگاری کی زندگی ہے، مسجد میں شادی کر لی، پیسے نہیں تھے، کمایا نہیں، کچھ نہیں، فلاں نہیں، دھوم سے شادی کرو، ٹی وی بجاؤ، تھوڑی دیر چل جاتا. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ شادی کرنا ہے، دھوم دھام سے کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں اگر میں شادی سیدھا سادہ کر لیا، مسجد میں کر لیا تو لوگ بولیں گے دیکھو بھکاری ہے، لوگ بولیں گے نہیں بلایا، فلاں کہیں گے. اب لوگوں کے کہنے کی وجہ سے کیا کرے گا؟ بینک سے قرضہ اٹھائے گا، سود حاصل کرے گا، سود کے پیسوں پہ شادی کرے گا اور پھر گناہ کے ذریعے زندگی کی شروعات کرے گا. پیارے رسول نے کہا تھا سود کھانا اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے. اب یہ نہیں سوچ رہا کہ اللہ کیا کہے گا، اس کی کتاب کیا کہتی ہے، وہ فکر نہیں، آخرت کی فکر نہیں، بس لوگ کیا کہیں گے. ناچے گا، نچوائے گا، نچوانی والیوں کو لائے گا، رسول کی معصیت کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے کہنے سے ڈرنا ہے، لوگوں کی باتوں سے چھپنا ہے. لوگ کیا کہیں گے، اس نظریے نے آج ہمارے ایمان کو برباد کر دیا. لوگ بولتے رہیں گے، بھائی لوگوں کی زبانیں، آپ اچھا بھی کریں گے بولیں گے، آپ خراب بھی کریں گے بولیں گے. ان کا کام ہے بولتے رہنا. آپ ایک کام سے سنا دوسرے کام سے نکال دیں، لیکن اللہ کی باتوں کو آپ ایک کام سے سن کے دوسری کام سے نہیں نکال سکتے. آپ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کی چاہت ہے. ہمیں اللہ کی پرواہ کرنا ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنا ہے. لوگوں کی اگر پرواہ کرتے رہیں گے نا، لوگ آپ کو جینے نہیں دیں گے، لوگ آپ کو کبھی خوش رہنے نہیں دیں گے. لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرو، لوگوں کی باتوں کو چھوڑو. وہ کرو جو تمہارا رب کہتا ہے، وہ کرو جو تمہارے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر لوگوں کی فکر کرتے رہو گے نا، لوگوں کی پرواہ کرتے رہو گے، یہ سوچتے رہو گے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہ خبیث فتنہ اور یہ گندا نظریہ تمہیں اسلام سے بھی دور کر دے گا. کیسے؟ یاد کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جس اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے تھے لیکن حالت کفر میں تھے. کون ہے وہ چچا؟ ابو طالب. اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے تھے. سیدنا علی کے والد ہے ابو طالب، نبی کے سگے چاچا ہے. جب مشرکین مکہ نبی کو مارنے کے لیے آتے ہیں، باہی ابو طالب اپنے بھتیجے کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے. بہت محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی کے دل میں چاہت تھی میرا چاچا اسلام قبول کر لے. جب ابو طالب مرض الموت میں آئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو طالب اپنے بستر میں موت کی آخری سسکیاں لے رہا ہے. اللہ کے نبی کو خبر دی گئی جائے گی آپ کے چاچا سے ملاقات کریے، چاچا مرض الموت میں ہے. اللہ کے نبی دوڑتے ہوئے اپنے چاچا ابو طالب کے پاس آئے، دیکھا ابو طالب موت کے آخری دموں میں سسکیاں لے رہے ہیں، گڑگڑے کی حالت میں ہیں. وقت کا، کائنات کا آخری رسول ابو طالب کے کانوں کے پاس بیٹھ گئے. اللہ کے رسول ابو طالب کے کان کے پاس بیٹھ گئے اور ابو طالب کے کان میں کہنے لگے یا امی قل لا الہ الا اللہ. اے چچا جان، آپ نے زندگی بھر میرا بہت ساتھ دیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ جہنم میں چلے جائیں. اے چچا جان، میری خواہش ہے آپ میرے ساتھ جنت میں رہو. ایک مرتبہ، بہت سے پہلے ایک مرتبہ میرے کان میں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول. ایک مرتبہ کہہ دو، کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے آپ کے لیے سفارش کروں گا. یہ گارنٹی اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں کہ میں تمہاری سفارش کروں گا، نہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک انسان کو دی. یہ ابو طالب کو مقام تھا لیکن ابو طالب نے اس مقام کو گوا دیا، اس منزلت کو گوا دیا. کہا چاچا جان ایک مرتبہ کان میں کہہ دو میں سفارش کر لوں گا. سامنے دو دوست کھڑے ہوئے تھے، ابو جہل اور امیہ بن خلف. کہا یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا موت کے ڈر سے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دے گا؟ دوستوں نے برملایا کوئی صحبت کا یہی نتیجہ ہوتا ہے. دوستوں نے برملایا کیا موت کے ڈر سے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گا؟ زندگی بھر باپ دادا کے دین میں تھا، موت سے پہلے محبت کی باتوں میں آ کر دین کو قبول کر لے گا. صحیح مسلم کی شرح میں امام نووی نے کہا کہ جب دوستوں نے تانا دیا تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا اے میرے بھتیجے ان کو چھوڑ، اللہ کی قسم میں تیرے دین کو، تیرے مذہب کو قبول کر لیتا، میں گواہی دے دیتا اللہ کی
لیکن معاملہ یہ ہے لولا تعیرنی قریش، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بارے میں قریش کے لوگ کیا کہیں گے، دیکھو موت کے ڈر سے باپ کے دین کو چھوڑ چکا ہے، اگر یہ لوگوں کے کہنے کا ڈر نہ ہوتا تو اللہ کی قسم میں تیرے دین کو قبول کر لیتا۔ کیا کہا ابو طالب نے؟ لوگ کیا کہیں گے میرے مرنے کے بعد، قریش کے لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو موت کے ڈر سے باپ کے دین کو چھوڑ دیا، میں یہ سننا نہیں چاہتا۔ علی عبد المطلب، مرتا ہوں باپ عبد المطلب کے دین پر، اتنا کہنا تھا، روح خوش کر لی گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو طالب کفر پہ مر گئے، اللہ نے ہمیشہ کے لیے جہنم نصیب کر دیا۔ جس چیز نے اسلام قبول کرنے سے روکا تھا، کس چیز نے روکا تھا؟ لوگ کیا کہیں گے، قریش کے لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے میرے مرنے کے بعد۔ لوگوں کے خوف نے ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، مدینہ کی سرزمین پر ہے، اس واقعے کو غور سے سنی اور اپنے دلوں سے یہ نظریہ ختم کریں لوگ کیا کہیں گے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین آزاد کرنے کے لیے صحابہ کی جماعت کو بھیجا تھا۔ جب صحابہ کرام فلسطین کے حکمران سے ملے، کہا کہ فلسطین کی چابیاں دے دو، امیر المومنین کا حکم ہے۔ تو فلسطین کے بڑے بڑے حکمرانوں نے کہا تھا کہ اگر تمہارا گورنر حضرت عمر خود چل کر فلسطین آئے گا تو ہم عمر کے ہاتھ میں چابیاں دیں گے، لیکن شرط یہ کہ عمر فلسطین آئے۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ امیر المومنین فلسطین کے حکمران چاہتے ہیں کہ آپ فلسطین بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے، اس کو فتح کرنے کے لیے آپ خود مدینہ سے یہاں پر آئے۔ جب یہ خط امیر المومنین کے پاس پہنچا تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں فلسطین جانے کا فیصلہ کیا، اپنے ساتھ اپنے غلام اسلم کو لیا۔ اس سے پہلے میں بتایا کہ امیر المومنین کتنے ملکوں کے بادشاہ تھے؟ جی 10 ملکوں کے خلیفہ تھے۔ مدینہ اور اس کے اطراف تمام شہروں کا واحد خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب فلسطین جانے کا ارادہ ہوا، اپنے غلام اسلم کو بلایا، کہا اسلم چلو فلسطین جانا ہے، ایک سواری ہے، چلنے والے 2 ہیں۔ فیصلہ یہ ہوا، امیر المومنین حضرت عمر نے کہا دیکھو اسلم سواری ایک ہے، 2 لوگوں کو فلسطین جانا ہے، بڑا لمبا سفر ہے۔ اب یہ ہوگا کہ کچھ دیر میں اونٹ پر بیٹھوں گا، تو نکی پکڑ کر کھینچنا، اور کچھ دیر تو اوپر بیٹھنا، میں نکی پکڑ کے کھینچوں گا۔ اللہ، ایک ایسا بادشاہ ہے، ایک ایسا خلیفہ ہے، 10 ملکوں کا حکمران ہو کر اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھاتا ہے، خود پیدل نکی پکڑ کے کھینچتا ہے۔ کرتے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر۔ امیر المومنین حضرت اسلم کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ سفر چلتا رہا، کچھ دیر امیر المومنین اوپر بیٹھتے، کچھ دیر غلام نکیر پکڑ کے کھینچتا، کچھ دیر اپنے غلام کو اوپر بٹھا دیتے، خود نکیر پکڑ کے کھینچتے، اور اس طرح فلسطین کا سفر شروع ہوا۔ اور جب فلسطین پہنچے، فلسطین کے اندر داخل ہونے کی باری ہے، لیکن وقت کیا تھا، حالت کیا تھی، نزاکت کیا تھی کہ اونٹ پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی، نکیر پکڑ کر کھینچنے کی باری امیر المومنین کی تھی۔ فلسطین آ گیا، حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا اسلم فلسطین آ گیا ہے، چھوڑ دو، اب تم اوپر بیٹھ جاؤ، باری تمہاری ہے، نکیر پکڑ کر کھینچنے کی باری یہ عمر کی ہے۔ غلام اسلم نے کہا امیر المومنین گرچہ باری میری ہے، آپ سوار ہو جائیں گے، فلسطین آ چکا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اگر یہی معاملہ ہے، اگر میں تیری بات کو مان کر آج اونٹ پر سوار ہو جاؤں گا تو کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا عدل کرنے والے عمر نے عدل کیوں نہیں کیا، انصاف کیوں نہیں کیا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کل قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی حضرت عمر بن خطاب اپنے غلام کو اوپر بٹھا کر گرد و غبار دھول میں نتبت نکیر پکڑ کر کھینچتے ہوئے فلسطین کے اندر داخل ہو رہا۔ جب فلسطین کے اندر داخل ہو رہے ہیں، بیت المقدس قریب ہے، بڑے بڑے حکمران حضرت عمر کے انتظار میں ملاقات کے لیے پیدل چل کر حضرت امیر المومنین فلسطین آئے ہیں ان سے حکمرانوں سے ملاقات کرنے کے لیے۔ جیسے ہی ابو عبیدہ کی نظر امیر المومنین کے اوپر پڑی، حیران پریشان ہو گئے، تو
ہوئے امیر المومنین عمر بن خطاب کے پاس آئے، کہا امیر المومنین السلام علیکم، امیر المومنین تو پر اللہ کی سلامت ہو، تو کیا حال بنا کے رکھا ہے آپ نے؟ آپ کے چہرے پہ دھول ہے، کپڑے گرد و غبار میں لپٹے ہیں، اپنے غلام کو بٹا کر نکیر پکڑ کے کھینچ کے آ رہے ہیں، امیر المومنین کیا حال بنا کر رکھا؟ فلسطین کے بڑے بڑے حکمران ملاقات کے لیے آپ کے انتظار میں ہیں، ان کے دلوں میں آپ کا ڈر ہے، وہ خوف میں ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ اگر وہ آپ کو اس حالت میں دیکھیں گے نا، ان کے دلوں میں جو آپ کا ڈر ہے وہ ڈر ختم ہو جائے گا، اور آپ کی جو عزت ہے وہ عزت کم ہو جائے گی۔ امیر المومنین اپنی حالت بدلیے، اگر اس حالت میں جائیں گے تو فلسطین کے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ فلسطین کے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ جملہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب کے سامنے رکھا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی وہ جملے ابو عبیدہ کے منہ سے سنے، کہا اللہ کی قسم ابو عبیدہ تو ہے اس لیے بچ گیا، اگر تیری جگہ کوئی اور یہ جملے کہتا، کیوں چھوڑ دیا حضرت عمر نے ان کو؟ کیونکہ وہ عشر مبشرہ میں سے جنت واجب ہو چکی تھی ان کے اوپر۔ اللہ کے نبی نے ابو عبیدہ کو جنت کی بشارت دی تھی، کہا اگر تو عشر مبشرہ میں سے نہ ہوتا، اگر تیرے علاوہ کوئی اور ہوتا، اس جملے کی وجہ سے اس کو ایسی سزا دیتا وہ قیامت تک کے لیے عبرت بن جاتا۔ تو کیا سمجھتا ہے عمر کی عزت ان کپڑوں کی وجہ سے ہے؟ عمر کی عزت اپنے غلام کو نیچے اتار کر خود اونٹ پر بیٹھنے کی وجہ سے ہے؟ حضرت عمر نے کہا لوگ کیا کہیں گے میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے عمر کو عزت دی ہے تو اسلام کی وجہ سے دی ہے، اسلام ہے اس لیے عمر کی عزت ہے۔ ارے ایک زمانہ وہ تھا جب اسلام نہیں تھا، مسلمان نہیں تھے، حضرت عمر کفر کی زندگی گزارتا تھا، ذلیل و خوار تھا، اسلام آیا، حضرت عمر کو اللہ نے توفیق دی، اور اسی اسلام کی وجہ سے اللہ نے عمر کو عزت دی ہے۔ اسلام کی وجہ سے عمر کی عزت ہے، عمر کی عزت کپڑوں کی وجہ سے، لوگوں کی کہنے کی وجہ سے نہیں۔ مسلمانوں یہ بات حضرت عمر کے لیے نہیں تھی، یہ بات میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ میری اور آپ کی عزت بھی اسلام کی وجہ سے ہے، میری اور آپ کی عزت بھی ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے، میری اور آپ کی عزت ہے قرآن اور حدیث کی وجہ سے۔ جس دن ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے، جس دن ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے، جس دن ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری چھوڑ دیں گے، ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ آج مسلمان دنیا میں ذلیل ہے، رسوا ہے، کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے اللہ کے فرامین کو بھلا دیا، رسول کی حدیثوں کو بھلا دیا، صحابہ کے منہج کو بھلا دیا۔ جس دن اللہ کے بندے اللہ کے دین کی طرف لوٹ کر آئیں گے، قرآن اور حدیث کی طرف لوٹ کر آئیں گے، اللہ ان کو دنیا میں عزت دے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، جس دن قوم کے لوگ اللہ کی کتاب کو تھامیں گے، کتاب اللہ کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ نے ان سے خلافت کا وعدہ کیا، اللہ ایسے لوگوں کو زمین پر خلافت عطا کرے گا۔ اور اللہ کے دین کی طرف لوٹ کر، ہماری عزت اسلام کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں ابو عبیدہ یہ بات تیرے علاوہ کوئی اور کہتا تو میں اس کو ایسی سزا دیتا، وہ قیامت تک کے لیے عبرت بن جاتا۔ اللہ نے عمر کو عزت دی ہے، اسلام کی وجہ سے دی ہے، لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ عمر نہیں کرتا۔ فلسطین کے اندر داخل ہوئے، فلسطین کے حکومت حضرت عمر کو دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی حضرت عمر کو دیکھا کہ اللہ کی قسم قیامت کی صبح تک ایسا عدل کرنے والا شاید کہ کوئی بادشاہ پیدا ہو سکے۔ لے گئے اور چابیاں، فلسطین کی چابیاں حضرت امیر المومنین کے ہاتھ میں رکھ دی۔ سن 15 ہجری میں امیر المومنین نے فلسطین بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ ایسا مرد مجاہد، ایسا عدل کرنے والا بادشاہ تاریخ نے آج تک نہیں دیکھا۔ لوگوں اللہ کے دین پر جمے رہو، اس کے دین کی طرف لوٹاؤ، فتنوں میں زندگی گزار کے اپنے ایمان کو برباد نہ کرو۔ یہ فتنے تمہارے ایمان کو کھانے والے، تمہارے عقیدوں کو برباد کرنے والے فتنے، قیامت قریب آئے گی اور خطرناک فتنے آئیں گے۔ ایک آخری بات بتا کر میں اپنی جگہ لوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں بھی اپنی آنے والی تمام امت کو ڈراتا ہوں، فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ڈرایا ہے، کون سا فتنہ ہے؟ جی دجال کا فتنہ۔ دجال جب دنیا میں آئے گا پوری زمین میں فساد مچا دے گا، فتنہ پھیلا دے گا۔ بہت سارے فتنے ہوں گے اس کے۔ ایک فتنہ ختم نبوت کا فتنہ ہوگا۔ کیا کہے گا؟ میں نبی ہوں، اور افسوس کی بات یہ ہے پیارے نبی حدیث میں بیان فرماتے ہیں
جب دجال دنیا میں نبوت کا دعویٰ کرے گا ایک بڑی جماعت اس کو اپنا نبی مان لے گی. پیارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم دجال کو نبی نہ ماننا انا خاتم النبی لا نبی بعدی. آج خطبہ جمعہ کے حوالے سے ہم نے ختم نبوت پر سنا. کون کون لوگ موجود تھے؟ یاد ہے جمعہ آپ لوگوں کو؟ یاد ہے ختم نبوت کا آخر. دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا. نبوت کے بعد کیا کرے گا؟ خدائی کا دعویٰ کرے گا. کئی لوگ اس کو اپنا خدا بھی مان لیں گے. اللہ کے نبی نے کہا ہرگز دجال کی باتوں میں نہ آنا. دجال خدا نہیں ہو سکتا. خدا کو دیکھنے کے لیے مرنا ضروری ہے. بغیر موت کے کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا. نبی نے عقیدے بتا دی. یہ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے اللہ کی قسم پوری زمین میں فساد مچا دے گا. خاص کر کے ہماری ماں بہنیں سنیں. اللہ کے نبی نے فرمایا دجال کے فتنے میں سب سے زیادہ عورتیں مبتلا ہو جائیں گی. اپنے ایمان کو برباد کرے گی. مضبوط ایمان کریے اپنا. میں نہیں آپ نہیں مگر ہماری آنے والی اولاد کو اس کا مقابلہ کرنا ہے نہیں. دنیا میں اب یہ آخری فتنہ جو دنیا میں آنے والا ہے اس دجال کے فتنے کا مقابلہ کرنا آسان بات نہیں ہے. ارے معمولی موبائل کے فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہماری قوم دجال کے فتنے کا کیا مقابلہ کرے گی؟ ہماری نسلوں کو دجال کے فتنے کا مقابلہ کرنا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال دنیا میں آئے گا 3 جگہوں پر داخل نہیں ہو سکتا ہو. مکہ، بیت حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس فلسطین میں دجال داخل نہیں ہو سکتا. وہاں داخل ہو کر کتنا مچانے کی کوشش کرے گا. فرشتے مار کر اس کو دور کر دیں گے. قیامت کے دن صرف 3 جگہ سکون رہے گا، امن رہے گا، سکون، شانتی، انتی رہے گی. مکہ، مدینہ اور فلسطین. باقی کی پوری زمین دجال کے فتنے سے بھر جائے گی. پیارے رسول کہتے ہیں دجال کا فتنہ سارے نبیوں نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. میں بھی تم کو دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں. حضرت عائشہ دجال کے فتنے سے اتنا ڈرتی تھی، روتی تھی. کمرے میں بیٹھ کر اللہ کے نبی پوچھتے تھے عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ تو عائشہ کہتی ہے جب آپ نماز کے لیے حجرے سے باہر نکلتے مجھے ڈر لگتا کہ کہیں جھاڑیوں میں سے عائشہ کے سامنے دجال نہ آ جائے. اتنا ڈر تھا صحابہ کو دجال کے فتنے سے. ڈرایا ہے اللہ کے نبی نے دجال کے فتنے سے. کیوں؟ یہ ایمان کو برباد کرے گا اور برباد کر کے رہے گا تمہارے ایمان کو. بہت مشکل ہے. پیارے رسول کہتے ہیں جب دجال دنیا میں آئے گا اس کے دنیا میں آنے سے 3 سال پہلے اللہ آسمان کو حکم دے گا بارش روک لے. اب رحمت نازل نہیں ہو سکتی. کیوں؟ دنیا میں فتنہ آ چکا ہے. اب رحمت نازل نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی کے دجال کی دنیا میں آنے سے 2 سال پہلے اللہ پھر آسمان کو حکم دے گا بارش کو اور کم کر دے. اور جس دن دجال نکلے گا، دجال جس دن دنیا میں آئے گا، ابھی بھی دجال دنیا میں ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. پوری سائنس اور ٹیکنالوجی مل کر اس کا پتہ نہیں لگا سکتی. وہ اللہ کے علم میں ہے. دجال جو دنیا میں آئے گا توبہ کرنے والے توبہ کریں گے، اللہ ان کی توبہ کو رد کر دے گا. ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. دنیا میں جب یہ فتنہ آئے گا اللہ آسمان کو حکم دے گا اب بارش نہیں برسے. اللہ رحمت کو ختم کر دے گا. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا جب دجال کا فتنہ دنیا میں آئے گا نہ آسمان سے بارش ہوگی نہ زمین سے اناج اگے گا. اس دجال کا مقابلہ ہماری نسلوں کو کرنا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول جب یہ فتنہ اس امت کے اندر آئے گا اللہ آسمان سے بارش نازل نہیں کرے گا، زمین سے اناج نہیں اگے گا، پھر آپ کی امت کے مسلمان کیا کھائیں گے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال دنیا میں آئے گا نہ آسمان سے بارش ہوگی نہ زمین سے اناج اگے گا، بلکہ دجال کے سامنے دجال کے دور میں مومن اللہ کے کلام کو پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اللہ کا ذکر مومنوں کا کھانا بن جائے گا. بندہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ جسم میں طاقت عطا کرے گا. اب معاملہ یہ ہے فتنوں کے دور میں آج ہماری اولاد کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. ایک صفحہ قرآن دیکھ کر ہمارے نوجوان نہیں پڑھ سکتے. قرآن سے کوئی شغف محبت دلچسپی نظر نہیں ہے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے، 10 دن ختم ہو گئے، یہ 20 دن بھی ختم ہو جائیں گے. قرآن کا مہینہ یہ ماہ مبارک ختم ہو جائے گا، پھر وہی زندگی گزاریں گے جانوروں کی طرح. اللہ نے کہا تھا کہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا ان کی آنکھیں تو ہے مگر دیکھتے نہیں، کان تو ہے مگر سنتے نہیں، دل تو ہے مگر سمجھتے نہیں. کل انعام یہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اگر بلکہ ان سے بھی بے گزرے ہیں. رمضان آیا چلے گیا مگر ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آئے.
عزیز نوجوان دوستوں، قرآن سے رشتہ مضبوط کرو، قرآن سے دلچسپی ہوگی، قرآن سے محبت ہوگی نا تو گانوں کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ جب آپ کے دل کو بے چینی ہوگی، آپ قرآن پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون عطا کرے گا، آپ گانے نہیں سنیں گے۔ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، آپ اللہ کی پرواہ کرنے والے بنیں گے، لوگوں کی پرواہ اپنے دلوں سے نکال دیں گے۔ اس قرآن سے جڑ کے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سربلندی عطا کرے گا۔ جب اس قرآن سے دور ہو جائیں گے، اللہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا۔ اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیے، اپنی نسلوں کو فتنوں سے بچائیے، قرآن کی تعلیم سیکھیے، سکھائیے۔ پیارے رسول نے کہا تھا میری امت کے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، قرآن سیکھیے، پڑھیے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک چیز بتائی کہ اللہ نے 24 گھنٹے دیے، 15 منٹ رمضان میں بھی اپنی پوری زندگی میں قرآن پڑھیے۔ یقین مانیے آپ کا روزانہ قرآن چھونا، آپ کا روزانہ قرآن پڑھنا آپ کی زندگی میں خیر و برکت لائے گا، آپ کو فتنوں سے بچائے گا۔ اور جو روزانہ قرآن پڑھتے ہیں کل قیامت کے دن یہی قرآن ان کے لیے سفارش کرے گا اللہ کے سامنے، آپ اللہ کی رحمتوں میں آ جاؤ گے۔ لیکن اگر آج اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیا، فتنوں میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کو برباد کر لیا، تو کل قیامت کے دن اللہ کے غصے سے کوئی ہستی تم کو بچا نہیں سکتی۔ اپنے ایمان کو درست کیجیے، اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجیے، درس و دروس میں شامل ہو کر دین کی باتوں کو سن کر اپنے ایمان کو بڑھائیے، شاید کہ دل میں اتر جائے، تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی گئی باتوں پر دل کی خوشی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے فتنے سے، فساد سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔